ملبہ دیکھنے کے لیے اس گہرائی میں اترے ایک آبدوز کے ذریعے، تو اس وقت جب یہ تحقیق کی گئی کہ وہ آبدوز کیوں تباہ ہوئی، تو اس وقت یہ حقیقت زمانے پہ کھلی کہ نیچے دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تاریکی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور باقی وہاں کی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہاں جی پی ایس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ تحقیق سامنے آئی اس موقع پر تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی تحقیق ہے، تو اس وقت کسی نے کہا کہ قرآن تو پڑھو، قرآن نے تو صدیاں پہلے بتا دیا تھا، محمد الرسول اللہ کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب نے بتا دیا تھا کہ جب آپ سمندر کی اتنی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یورپ ڈر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسلام کو روکنا چاہتے ہیں سائنس کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، الہاد کے ذریعے، لبرلزم کے ذریعے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ پیش کرتے ہیں، وسائل خرچ کرتے ہیں، اور جب تحقیق سامنے لے کے آتے ہیں اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صدیوں پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، تاجدار کائنات نے بتا دیا تھا۔ اس پر مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن گزارش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جو قرآن سے گھبراتے ہیں وہ قرآن سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بدبخت قرآن کو جلا دے، قرآن کی توہین کر دے، تو اس سے قرآن کی عظمت میں کوئی فرق آتا ہے؟ قرآن کی عظمت میں، شان میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ کسی کی توہین کرنے سے کب اس کی شان میں فرق آتا ہے۔ ایک شخص ہو، وہ کہے میں بہت بڑا ہوں، میری بڑی طاقت ہے، میری بڑی شان ہے اور میرے بڑے فالور ہیں، تو اس کی کوئی ایک جگہ پہ توہین کر دے، 2-4 گالیاں دے دے اس کو، پھر کسی دوسرے مقام پہ کوئی 2-4 گالیاں اس کو دے دے، پھر کسی تیسرے مقام پہ اس کا پتلا جلا دیا جائے، پھر کسی چوتھے مقام پہ کوئی اس کے بارے میں ایسی باتیں کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو، اس کو تو فلاں نے ایسا کہہ دیا تھا، اس کو تو فلاں نے گالیاں دے دی تھی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو قرآن کی عزت کو کم نہیں کر سکتے۔ جب بھی کوئی ایسی بدبختی کرے گا اللہ قرآن کی شان کو مزید واضح فرما دے گا اور اس کی عظمت مزید واضح ہو کر دنیا والوں کے سامنے آئے گی۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہاں پر گفتگو علماء کرام نے اپنی اپنی دانش کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنی اپنی آراء کا اظہار فرمایا، اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، اور ایک بات تسلسل کے ساتھ کہی گئی کہ رد عمل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یقیناً اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف کی کوئی صورت نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بھی ایک رستہ ہے، اس سے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 75 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ گستاخی کے واقعات تسلسل سے ہوتے ہیں اور بدبخت میدان میں آتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فقط ایک ہی رستہ ہوتا ہے، جب بھی گستاخی ہوتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 100 مثالیں پیش کر سکتا ہوں ہماری تاریخ میں سے کہ گستاخی کا واقعہ پیش آیا تو پوری قوم نے اس پر احتجاج کیا، ایک عالم نے بھی احتجاج کیا، ایک دکاندار نے بھی احتجاج کیا، اس پہ ایک خطیب نے بھی احتجاج کیا، ایک وزیر نے بھی احتجاج کیا، ایک مشیر نے بھی احتجاج کیا، سب نے احتجاج کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جب گستاخی ہوتی ہے تو ہم احتجاج کے سوا کچھ نہیں کر سکتے؟ یہی سلسلہ چلتا رہے گا، گستاخی ہوتی رہے گی اور ہم احتجاج ہی کرتے رہیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ احتجاج کون کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ احتجاج وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اس سے احتجاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کی ماں کو گالی دی جائے تو کمزور بندہ احتجاج کرتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ اگلے کے دانت توڑ دیتا ہے۔ تو ہم اگر یہی کرتے رہیں گے کہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے پوری قوم ہماری اسی طرح سوچتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہم وفاظ کرام تیار کریں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم مضبوط کس طرح ہوں گے۔ ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو احتجاج ہی کرتے رہیں گے، ہم مخالف کا منہ اسی وقت توڑ سکتے ہیں جب ہمارے اندر قوت آئے گی۔ تو گرامی مرتبہ حاضرین، ہمیں ایسے دیندار لوگوں کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کی حافظ ہوں، جو قرآن مجید کے علوم کو جاننے والے ہوں، لیکن ہمیں ایسے دیندار لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو سائبر ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں، جو سائنس کے علوم کو جاننے والے ہوں، جو لا کو جاننے والے ہوں، جو جدید علوم پر پوری مہارت رکھنے والے ہوں۔ گرامی مرتبہ حاضرین، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں 10-15 ڈاکٹر عبدالقدیر خان تیار ہو جائیں تو شاید وہ کچھ ہو سکتا ہے جو 1000 1,00,000 علماء مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم مضبوط ہوتی ہے تو صرف حفاظ کرام
تلاوت کر کے قوم کو اس طرح مضبوط نہیں کر سکتی، اس کی برکات اپنی جگہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے فرمایا، جس طرح حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ قرآن مجید میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، تو رب کائنات جو حفاظت فرماتا ہے وہ بھی کسی وسیلے سے کرتا ہے، اس کے اسباب ہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کسی سبب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید کے مفہوم کی حفاظت کی بات آتی ہے تو کبھی احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑتے ہیں تو قرآن مجید کے مفہوم کی حفاظت ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو حضرت امام حسین کو کربلا کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اس قرآن مجید کے کلمات کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پھر بھی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ گرامی مرتبہ ناظرین، تو اس دور کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت مدارس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کی تعداد اس وقت اتنی ہے کہ اگر جتنے بچے اس وقت ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں اگر دگنے بھی ہو جائیں تو پھر بھی وہ مینج کر سکتے ہیں۔ وسائل کی قلت ضرور ہے کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن ہمیں اپنا معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے پاس دیندار حفاظ کرام تو موجود ہوں گے، لیکن دیندار مذہبی جذبہ رکھنے والا سرکار کا سچا غلام کوئی پائے کا شاید ایک سائنسدان بھی موجود نہ ہو، کوئی پائے کا ایک قانون دان بھی موجود نہ ہو، کوئی پائے کا ایک دانشور بھی اس طرح کا موجود نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک پہلو کو نہ دیکھا جائے، اپنی باقی کمزوریوں پر بھی نظر ڈالی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اگلی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو عنوانات ہیں وہ وہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ میلاد شریف پر بھی وہی عنوانات ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے پر بھی وہی عنوانات ہوتے ہیں، ختم قرآن کی محفل میں بھی وہی عنوانات ہوتے ہیں، چیلم کی محفل میں بھی وہی عنوانات ہوتے ہیں۔ ان پر اگر آپ توجہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی 90% توانائی اور وسائل آپس میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جو قرآن کی عظمت کو ماننے والوں کے آپس کے جھگڑے ہیں تو وہ آپس میں ان ساری توانائی کو خرچ کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، کہ وہ آیت کا یہ معنی لیتا ہے تو میں آیت کا یہ معنی لیتا ہوں، وہ اس حدیث کا یہ معنی لیتا ہے تو میں اس حدیث کا یہ معنی لیتا ہوں، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس ساری کی بھی اہمیت ہے، لیکن اب سمجھنا تو چاہیے کہ ترجیح یہ ہے یا ترجیح وہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو فصیل کے اندر رہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو فصیل سے باہر ہیں اور حملہ آور ہو کے فصیل کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی فصیل کے اندر بسنے والے اگر ایک دوسرے کے ہاتھ میں گریبان ڈال لیں گے تو باہر والوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر باہر والوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ وقت کے لیے آپس کے جھگڑوں کو پسے پوش ڈالنا پڑے گا، کچھ وقت کے لیے کم از کم۔ جو ان کی ہم نے بہت زیادہ ان کو پیک لے گئے ہیں اور ان کی شدت انتہا کو پہنچ چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت